بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مریم نواز صاحبہ کی جو کل تقریر تھی اس میں دو تین باتیں جو تھیں وہ اچنبھے کی تھیں، یعنی کہ وہ ایسی تھیں کہ ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو خیر کل بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے، انہوں نے بانگ دہل بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ سپریم کورٹ کے ججز کا نام لیا، خصوصاً جسٹس اعجاز الحسن کا، جسٹس مظاہر احمد نقوی کا، اور پھر چیف جسٹس صاحب کو بھی کئی لحاظ سے ایک شکایتی انداز میں ان کو بھی میں اگر یہ کہوں کہ جھنجھوڑا اور ان سے ایک تلخ قسم کے سوالات کیے۔ اب یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر کے اندر جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا، اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اور جنرل فیض صاحب جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی تھے یا آئی تھے، تو انہوں نے جب گجرانوالہ میں ان کا نام لیا تو حقیقت یہ ہے کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے، پی ڈی ایم کے لیڈروں کے۔ اس کے بعد بس آئیں بائیں شائیں ہوتا رہا۔ پھر نواز شریف صاحب کی تقریر جو ہے اس کے وقت میں بہت سارے لوگ نہیں ہوتے تھے اور بہت سارے مراحل گزرا، بالآخر تقریر بھی ختم ہو گئی اور پی ڈی ایم اگر نہیں پنپ سکی تو نواز شریف صاحب کی وہ تقاریر تھی جب انہوں نے نام لے لیے تھے۔ عمران خان صاحب بھی سیخ پا ہوئے، انہوں نے کنونشن سینٹر میں جب خطاب فرمایا تو انہوں نے کہا یہ جرأت کہ آرمی چیف صاحب کا نام ایسی حرزت سرائی، ایسی گستاخی جو نہ لکھے میں نہ پڑھے میں، یہ کیسی جرأت ہوئی آپ کی؟ بہرحال عمران خان صاحب کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی جرأت سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ایڈمائر کرتا ہوں، بہت اس کی تعریف کرتا ہوں۔ میرے ان کے تعریفی جو کلپس ہیں وہ عام ہیں، ویسے تو وہ کلپ ہمارا برخوردار ہے جامی، مجھے کوئی سے شکایت نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھے انٹرویو لیا اس کو یا جو میرے سے بات چیت کی اس کو کاٹ کوٹ کے انہوں نے اپنی مزے کی باتیں نکالی۔ ایک شاید ان کی تحریک عمران خان صاحب کے لیے ہمدردی بھی ہے اور تحریک انصاف والوں کو خوش کرنے کے لیے بھی اور اپنے کلپ کو چلانے کے لیے بھی، تو میں اس کو انجوائے کیا ہے۔ ان کے مجھے کوئی حقیقت کوئی اپسٹ نہیں ہوا کہ اگر میری کسی بات سے تحریک انصاف والوں کو خوشی ہوئی ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ان کو خوشی ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو یہ ہے کہ انہوں نے نام کبھی نہیں لیا، بلکہ ایک لطیفہ ہوا کہ جب ابھی باجوہ صاحب سے ان کی جو دو تین ملاقاتیں ہوئیں جو ہاں نہ کرتے کرتے پتہ چلا ملاقات ہوئی، اور وہ یہ اس کے بعد جب وہ میر جعفر بھی صادق کہہ رہے تھے تو باجوہ صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ مجھے تو میر جعفر کہتے ہیں تو آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بڑے مناجات منتے ترلوں کے بعد وہ ملاقات پاسبل ہوئی، صدر عارف علوی نے کرائی۔ اور یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں، عمران خان کا نہیں، میں آپ کو تو نہیں کہتا تھا، میں تو میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کو کہتا تھا۔ اب آپ کبھی ایسے بندے کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ بالکل کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو سفید غلط بیانی اور جھوٹ بولے۔ اب یہ بات نشر بھی ہوئی اور یہ بات بعد میں وائرل ہو گئی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو کہتا ہوں، یعنی کہ جانے تو نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارے جانے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری ایک اور بڑی اہم بات ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کہ میں نے اس سے اخذ کی، وہ یہ کہ بڑی کمال مہارت سے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سے باجوہ صاحب کا نام اور فیض حمید کا نام غائب تھا۔ اچھا اس کی بھی ایک تھوڑا سا مجھے تھوڑا اور، میں بڑا حقیقت ہے بہت ہی ذہنی طور پہ غبی ہوں، بڑا ایک نالائق آدمی ہوں، مجھے قطعا نہیں پتہ چلتا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ میں 2 دن پہلے ہمارے عزیز ہیں، برخوردار ہیں، بہت زبردست میں پسند بھی ہیں ٹی وی کے اوپر، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، تو وہ بیٹھے تھے تو ان سے کہا گیا جی کہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں پرسوں انہوں نے کہا جی آپ کو عمران خان صاحب جو انکوائری چاہتے ہیں یا باجوہ صاحب کے خلاف ایک جو ہے تحقیقات چاہتے ہیں، تفتیش چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا عمران صاحب کر لیں۔ وہ کوئی جواب نہ جو آگے ہنسنا شروع ہو جائے۔ حامد میر صاحب بڑے، آپ کو پتہ ہے کہ کھپی آدمی، بڑے ان کا ایک انٹرسٹنگ سٹائل ہے، بہت کمال کا ہے، اور وہ ان کو چھیڑ بھی رہے تھے، لیکن وہ آگے سے مجال ٹس سے ماسو۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ جو ہے نا ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ اچھا مریم نواز صاحبہ کی بھی کل جب انہوں نے 5 کا ٹولہ بتایا تو میرے ذہن میں وہی 5 کا ٹولہ تھا جب وہ آئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ 5 کے ٹولے میں ثاقب نثار صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، آصف شریف کھوسہ صاحب ہیں، جنرل باجوہ صاحب ہیں اور فیض حمید صاحب ہیں۔
کل میں یہ پتہ چلا نہیں 5 کا ٹولہ بالکل فرق ہو گیا ہے. اب 5 کا ٹولہ جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب ہے, آصف سید کھوگسر صاحب ہیں, اور اس میں یہ مظاہری نقوی صاحب ہیں, جاوید حسن صاحب ہیں, اور 5واں شاید عمران خان ہے یا کوئی جج ہے. تو میں سوچا کہ چونکہ نیا نیا واقعہ ہے تو یہ اسی رنگ میں جو ہے ترنگ میں کہہ گئی. لیکن جب میں نے رات جائزہ لیا اور میں نے سارے مسلم نون کے لوگوں کو سنا اور ہر جگہ سنا تو میں دیکھا کہ یہ تو پورا پہلی تبدیل ہوا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی اچھا کوئی سودا ہوا ہے مسلم نون کا اور اسٹیبلشمنٹ کا, جس میں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہمارا نام نہ لیں اور ججز کو کھل کے لیں, کیونکہ کھل کے لینا بھی بہت, ویسے تو خیر میں مریم بیوی کو ہمیشہ ایک جرت مند خاتون سمجھتا ہوں, وہ ہر حالت میں نام لے سکتی ہیں. نواز شریف صاحب کو میں بہت دلیر سیاستدان سمجھتا ہوں, وہ ہر حالت میں نام لے سکتے ہیں. لیکن ان حالات میں, آج کل کے حالات میں جہاں کے آپ کو پھونک کے قدم رکھے ہیں, جہاں پوری مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو اون کرنے پر تیار نہیں تھی. اچھا, اس مسلم نون کے اندر جو کہ ان کو اون کرنے پر تیار نہیں تھی, وہاں پہ سارے مسلم نون کا ایک پیش پہ آنا, خواجہ آصف صاحب کا اسمبلی میں تقریر کر کے انہی ججز کو للکارنا, جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے, اور پھر جتنے بندے تھے ان کی ساروں کی تقاریر میں جنرل باجوہ اور فیض حمید فار دا ٹائم بینگ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہو, اس سے بالکل جو ہے ان کا نام و نشان تقریر میں نہ ہونا, تو میرا خیال ہے یہ دور کی کوڑی ہے. اور یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ مسلم نون کے بیانیے میں ایک لفظ ہوتا ہے پیراڈائم شفٹ, یعنی کہ ایک تھوڑا سا جو ہے نا ایک جگہ سے لے کے آپ پہلے ایک جو خاص آپ کے اندر جو ایک خاص چیز کے لیے شدت ہوتی ہے, ایک دم وہاں سے ہٹ کے کسی اور چیز کے لیے شفٹ ہو جاتی ہے اور آپ کا ذہن فوکس ہو جاتا ہے. تو ایسی کوئی پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے ان کے بیانیے کے اندر کہ میں بہرحال میں اشش کر اٹھا. میں نے کہا یار کمال ہے کہ کتنی مہارت ہے ہمارے سیاستدان, ماشاء اللہ کتنے جو ہے ایک نظر آئے لڑنے مرنے والے, عملاً ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے للکارا, جس طریقے سے انہوں نے جھنجھوڑا, تو یہ بھی ایک سائنس ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے پہ ان کو ایک ایج حاصل ہے. عمران خان صاحب پہ ان کو ایج یہ حاصل ہے کہ مریم نواز صاحب نے اس وقت ججز کا نام لیا ہے, اور مسلم نون والوں نے اس وقت لیا ہے جب وہ اپنے ان کا جو اقتدار کا سورج نصف نہار پہ ہے, اور وہ سیاست و فیض کے مالک ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب. اور نواز شریف صاحب نے جب نام لیا تو اس وقت لیا تھا کہ جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ, میرا خیال ہے کہ ان کی اشارے آبرو کے بغیر کوئی بندہ, کوئی سیاست جماعت, کوئی سپریم کورٹ, کوئی کسی قسم کی نہ حرکت کر سکتا تھا, نہ ہل سکتا تھا, نہ جل سکتا تھا. اور عمران خان صاحب کی قسم پرسی اس لحاظ سے مجھے تکلیف دیتی ہے کہ ان کے اندر کسی کا نام لینے کی جرت نہیں ہے, تب بھی نام لیتے ہیں جب بندہ ریٹائرڈ ہو جائے. اب آتے ہیں جی تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کی طرف. آج تیسرا دن ہے. یہ بھی باقی تحریکوں کی طرح جس طریقے سے 25 مئی کے لیے لانگ مارچ پلان کیا گیا تھا, عمران خان صاحب فرماتے ہیں 30 لاکھ بندہ لاؤں گا, اس وقت تک اسلام آباد سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ الیکشن نہیں دیں گے. جب 26 کو پہنچے تو جس مال کے تاجر تھے وہ مال نہ دارت, وہ اب لوگ ہی نہیں تھے. لوگ ہوتے تو پتہ نہیں عمران خان کیا کرتے کہ وہ چند 100 لوگوں کے ساتھ انہیں اسلام آباد کے اس حصے کو آگ لگا دی تھی جہاں ان کو بیٹھنے کی جگہ کی اجازت نہیں تھی, عدالت نہیں تھی, اور وہ گھس کے وہاں انہوں نے آگ لگا دی. اب وہ ظاہر ہے کہ کچھ جو بندے ان کے ساتھ 4 5 7 ہزار بندے آئے تو وہ بڑی ان کی, وہ مجھے یقین جانو ترس آتا ہے کہ صبح سویرے کوئی تقریباً 7:45 8 سوا 8 بجے سورج نکل رہا تھا, عمران خان صاحب کے چہروں کی ہوائیں اڑ رہی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں 6 دن بعد آؤں گا, کیونکہ ان کو لگا کہ ان کو اب آرام کی ضرورت ہے, رات کے جاگے ہوئے ہیں. چنانچہ انہوں نے فوراً اس کو ختم کیا اور گھر کی طرف چلے گیا. کہا جی 6 دن بعد آؤں گا, پھر الیکشن لے کے جائیں گے. انفیکٹ وہ ایک یہ تھا کہ فیس سیونگ کہتے ہیں انگریزی میں سے, تھوڑا بہت بندہ جو ہے جس کو مجھے اب اردو ترجمہ نہیں آ رہا, لیکن وہ فیس سیونگ ان کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا چکمہ دے دیا کہ 6 دن بعد آؤں گا. پھر 26 نومبر کو آنا تھا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ہے اپائنٹمنٹ رکوانی تھی, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. بہت ہی ندامت اٹھانی پڑی, بڑا اس کے لیے بہت ہی تکلیف, گولی علیحدہ لگ گئی. اس سے پہلے بھی
میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ نااہلی کے اوپر جو ان کی ریڈ لائن تھی اور جس کے اوپر ٹرینڈ چلا، ٹرینڈ کے تو مائی باپ ہیں جی، ہم کوئی غلام ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم مرنے والے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹرینڈ چلا چلا کے حقیقی آزادی تک پتہ نہیں بارہ ٹرینڈ چلا چلا کے جب نااہلی ہوئی تو عوام کی عدم دلچسپی سامنے آ گئی. کئی تحریک انصاف کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب کو گولی لگی یا نااہلی ہوئی آپ سڑک پہ آئے تھے؟ او جی ہم بڑے سست ہیں، ہمیں اپنے آپ کو کوس رہے ہیں. یعنی کہ جو دل و جان سے مرنے والے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس 500-700 ہزار 1,500 کا ایک ٹولہ ہے جو ہر جلسے میں موجود ہوتا ہے، جس شہر میں جائیں وہ عمران صاحب سے ساتھ ساتھ جاتے ہیں. اب اسے اور وہ ٹرینڈ ویو چلاتے ہیں اور لاکھوں فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ بھی ہینڈل کرتے ہیں. اس سے یہ تو تاثر ہے کہ جو آپ نے لے لی ہے. باقی جو کمائی ہے عوام کی عدم دلچسپی کی، جب انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے ان کے عمران خان صاحب کو واقعتاً بہت ہی ناکامی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا اسمبلی ڈیزالو کروں گا، کیونکہ ان کو مزہ آ چکا تھا الیکشن جیتنے کا یا اس میں کیمپین چلانے کا. پہلے 20 سیٹیں جیت چکے تھے، اپنی 8 میں سے 6 سیٹیں جیت چکے تھے وہ جو ایم این اے کی، اور ہار بھی گئے تھے اپنی سیٹیں، اور اپنی سیٹس ہار بھی گئے تھے. 20 میں سے کچھ 4-5 سیٹس یا 3-4 سیٹس ہار گئے تھے اور کچھ جیت گئے تھے. اپنی سیٹ اب بھی سیٹ ان کی اپنی ہے جو کہ پنجاب اسمبلی میں ہونی تھی. لیکن اب چونکہ ساری اسمبلیوں کے لیے ہونا ہے، ان کا خیال ہے میری دھاک بیٹھ جائے گی اسی طریقے سے، اور الیکشن بھی شاید مل جائے. وہ تو ملتے ہیں نہیں ملتے، وہاں ایک نیا سیاق اس کو نیا ایک کرائسس پیدا ہو گیا ہے وہ الیکشن کرانے کا. اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کرائسس جو ہے شاید بہت کو لے کے بیٹھ جائے، لیکن اس کو ہم بعد میں ٹیک اپ کرتے ہیں. جیل بھرو تحریک اب انہوں نے شروع کی. اچھا اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے لیت و لات سے کام لیا گیا، اور بڑی مشکل سے پہلے ڈیزالو ہوئی، اور ڈیزالو ہونے کے بعد بھی پرویز الہی کہتے رہے کہ میں اس حق میں نہیں تھا اور یہ بڑا غلط فیصلہ ہے. بہرحال وہ اس نے بھی عمران خان صاحب کو خاطر خواہ فائدہ نہیں دیا، اور ان کا پھنس گئے کہ 2 صوبوں میں حکومت تھی اور اسے اپنے عاقبت نااندیشی کے ساتھ ان سے ہاتھ دھونا پڑا. اب جیل بھر تحریک آپ نے شاہ محمود قریشی کا تو دیکھ لیا، اور مجھ کو CCPO آفس یہ رہ گیا. میرا خیال تھا مجھے CCPO آفس لے کے جائیں گے، یعنی میرے اسٹیچر کے مطابق وہاں بیٹھیں گے اور وہاں پہ جا کے کوئی خاتم عدالت ہوگی. مجھے یاد ہے کہ میں اسی جگہ چیرنگ کراس سے پکڑا گیا تو ہمیں وہ یہی یہاں پہ اس وقت چودھری امین صاحب ہوتے SSP کا دفتر ہوتا تھا، یہ سول لائنس تھانہ. تو مجھے وہاں لے گئے تو واقعتاً دوپہر کو ہم پکڑے گئے. 8-10 یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے، بلکہ اسلامی طلبہ کے اسٹوڈنٹس تھے. تو ہمیں انہوں نے وہاں کڑھائی گوشت بھی کھلایا تھا اس وقت میں، اور پھر شام کو چھوڑ بھی دیا تھا. زندگی ایک ہی دفعہ میرا جو ہے پولیس کی کسٹڈی میں رہا، وہ 5-7 گھنٹہ وہ SSP کے دفتر میں. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا خیال تھا کہ SSP کے دفتر میں بٹھائیں گے. پھر کل کیا ہوا، کل جب پرویز خٹک صاحب نے پشاور میں دینی تھی گرفتاری اسد صاحب کی تو پتہ چل گیا. اچھا میرا یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ انہوں نے اندر وین میں بیٹھے سیلفی بٹائی اور جو کچھ پشاور پولیس ان کو ذلیل کر سکتی تھی، میرا خیال ہے جس طرح شرمندہ کر سکتی انہوں نے کیا. او بھائی آ جاؤ، تھانے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، نکلو. یعنی کہ اب گرفتاری دینے والوں نے پیچھے جا رہا تھا پولیس کے، میرے خیال کے مطابق پولیس پیچھے جا رہی تھی کہ گرفتاری دے دو. اچھا اس کے بعد انہوں نے وین میں بیٹھے سیلفیاں بٹائی اور ایسا چکما دے کے پولیس کو بھاگے. پولیس خود تلاش کرتی رہی، گھروں میں جا کے تلاش کرتی رہی، بھائی آپ نے گرفتاری دینی تھی. اس سے بڑا کام واردات ہے پنڈی میں ہی، لیاقت باغ کے سامنے ایک کارکن نہیں آئے جن کے سامنے دینی تھی گرفتاری. البتہ کہیں پہ جو ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے وہ کہیں پہ سنا پکڑے گئے ہیں. ابھی اسے پکا نہیں ہے کہ 50-60 ورکرز جو ہیں اور وہ پکڑے، وہ بھی پولیس اب زبردستی پکڑ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی جیل بھرو تحریک جو ہے، وہ جو کہتے ہیں جیب بھرو تحریک جو تھی پوری 3.5-4 سال کے اقتدار، وہ جیل بھرو نہیں ہوتے. اور بقول پر شیخ رشید صاحب کے کہ ہم نے جتنے پتہ 3 MNAs ہیں پنڈی کے اور 6 MPs ہیں یا پتہ اس طرح کے ساروں نے گرفتاری دینی ہے، رات تک وہ رپورٹ بھی آ جائے گی. اتنی ہزیمت، اتنی شرمندگی، اتنی تکلیف، اتنی پریشانی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی تحریک کے اندر ہوگی کہ عمران خان صاحب عوام کی اتنی عدم دلچسپی. میں پہلے بھی 2 باتیں کہتی ہوں کہ جب کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، 2014 میں انہوں نے بتایا کہ 2 لاکھ موٹر سائیکلسٹ نے رجسٹریشن کرائی تھی کہ ہم اسلام آباد تک ساتھ جائیں گے.
اور گجرانوالہ جب پہنچے تو وہاں پہ 150-200 بندہ تھا اور بڑی ایک شرمندگی والی صورتحال تھی. یہی وہ بندے ہیں کہ جو رجسٹریشن کرانے والے کدھر گئے؟ اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ناکامی کا اس سے شکار بھی ہے کہ عوام کی عدم دلچسپی نے عمران خان صاحب کو مزید جو ہے تہی دامن کر دیا ہے، مزید بے دست و پا کر دیا، مزید کمزور کر دیا، اسی طریقے سے جس طرح پہلے 4-5 تحریکوں نے کیا تھا جو انہوں نے کیا. ہر جگہ پہ میں نے ابھی بھی تھوڑا دور پہلے عرض کیا کہ گولی لگی، نااہل ہوئے، عوام کی اندر عدم دلچسپی. باقی وہ سو کہتے رہے کہ جب میں 27 مارچ کو نکالا، 10 اپریل کو نکالا، لوگ نکلے، وہ پاں نکلے، وہ آگے 15-20 بندے آگے لبرٹی چوک میں کھڑے ہو جائیں، رش والی سڑک ہے وہاں اگر تھوڑی دیر بلاک کریں وہاں پہ ویسے بھی 2000 گاڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کسی رش والے ضروری راجہ بازار کو جا کے بند کر دیں. یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات تھی. اسی وجہ سے عمران خان صاحب پھنسا ہوا ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے پاس جو ہے لوگوں کو نکالنے کا جو ہے اس سے بڑی مایوسی ہوئی اور وہ لوگ نہیں نکلے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہوئی، انہوں نے ریگریٹ کیا استعفے دینے پر کہ نہیں دینے چاہیے تھے، پارٹی میں کیا گیا. ہر 25 مئی کا جو لانگ مارچ اس نے ریگریٹ کیا، سارے ریگریٹس کیا ان کو، سب پہ ان کو تعصب ہوا، افسوس ہوا کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ان کا تمسخر اڑا کے ایک ہزیمت آمیز طریقے سے ایک ندامت دیکھ کے اپنے منطقے کے جہاں پہنچ گئی ہے. اب اس کے لیے کیا عمران خان 3-4 دن میں کچھ جھوٹ بولتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، اللہ جانتا ہے. اب انہیں کوئی نہ کوئی نیا شو چھوڑنا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ ہمارا کیس سن رہا تھا اس لیے لوگ نہیں نکلے، یا آپس میں کچھ دیر لڑائی بھی ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے اوپر پہلے وہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کہہ چکے ہیں فلاں کو ٹکٹ نہیں دوں گا، وہ بندے نہیں نکالے، فلاں نے یہ قصور کیا، فلاں نے یہ قصور کیا. بہرحال اس میں بہت سارے بیچارے غریبوں کے بچے روزگار جو ہیں شاید وہ پھنس جائیں یا وہ کام آ گئے. اور اصل ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے اندر جو الیکشن کروانے کا سو موٹو جو کہ پرسوں رات کو لیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے. کس بات پہ لیا ہے کہ وہاں پہ 2 رکنی بینچ تھا، بہت ہی ناپگہ روزگار ججز. میں تو حیران ہوں کہ انسان کے اندر ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. میرے اندر یقین جانو کہ میں کوئی جج نہیں ہوں، میرے اندر کئی لوگ آئے کہ یہ ہماری آربیٹریشن کرا دو. میں کہتا نہیں، میں نہیں کرا سکتا ہوں. اس بندے کے بارے میں میری اوپینین بہت اچھی ہے، میں باعث ہو جاؤں گا. یہ میرا بہت قریبی دوست ہے، اگر میں نے معاملہ کرایا تو میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، اب میں بالکل نہیں کراؤں گا. 2 بندے میرے پاس کوئی ایک دفعہ نہیں، کوئی 2 4 5 7 موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جی آپ ہمارا معاملہ کرا دیں، ہمارا ڈسپیوٹ ہے وہ دور کر دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ ججز کی بھی ایک رائے ہوتی ہے، ایک اوپینین ہوتا ہے. آج کل کے زمانے میں تو ججز بھی اسی طریقے سے پولرائزڈ ہیں جس طرح سوسائٹی کے سارے لوگ پولرائزڈ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جب پولیٹیکلی ہم سوسائٹی جو تھی بری طرح پولرائز تھی، تب بھی ججز کے اندر یہ شرائط نہیں کیا تھا. اب ہماری بدقسمتی ہے، کھل کے لوگ جانتے ہیں کہ فلان جج جو ہے سیاسی طور پہ کہاں لین کر رہا ہے، کون سا اسٹیبلشمنٹ کے انفلوئنس میں ہے اور کون سا جو ہے کس جگہ پہ کھڑا ہے. شاید ہی کوئی جج رہ گیا ہو کہ جو بالکل ایک میرٹ کے اوپر فیصلے کرے یا اس کو کیس کو چلائے. اب یہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ 2 ججز جن کے بارے میں جس کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے، ان کی اوپینین سامنے آ گئی ہے. جب آپ کی اوپینین سامنے آ جائے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی بھی ایک اوپینین آ جائے تو آپ اس بینچ میں خود ہی معذرت کرتے ہیں. لیکن یہ کون کرتا ہے؟ جب ہائی مورل سٹینڈرڈ جن کے ہوتے ہیں، ہائی مورل گراؤنڈز ہوتے ہیں. بارہ یہ قصہ پارینہ ماضی کی باتیں، آج کل کے ججز تو ایک دے مین بزنس. مریم نواز صاحبہ نے بڑی اگریسو تقریر کی ہے، میں خود بڑا حیران رہ گیا. ایسا انہوں نے للکارا سارے ججز کا نام لے کے، لیکن کیا بات کی، کون سی بات کی جو کہ توہین عدالت یا توہین یا کسی طرح کی ان کی بےزتی میں آتی ہے. انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ کے فیصلے ایک یک طرفہ فیصلے ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک بندہ مانیٹرنگ جج رہا ہے، کس کا؟ سیشن جج کا، سپریم کورٹ کا. آپ نے ان کے والد صاحب کو ٹرائل کورٹ کے طور پہ کیا جس کی کوئی اپیل نہیں تھی. اس کا آپ نے فائدہ اٹھایا 184(3) جو ہمیشہ سے ایک وجہ نظار رہی ہے کہ یہ سو موٹو کی جو
آرٹیکل 184 ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا فائدہ اٹھایا کہ آپ نے اس کو ٹرائل کر کے ان کو ایک ساری زندگی کی ہر چیز سے محروم کر دیا، وزارت عظمیٰ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، ختم ہو گئے سب کچھ. یہ سارا کچھ اسی سپریم کورٹ کے انہی ججز نے کیا جو آج پھر بیٹھے ان میں سے 2-4 دانے. یہ سارے کھیل کے اندر دامے دور میں سکھنے شریک رہے ہیں. اب اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ سے پہ ہمارا اعتبار نہیں ہے، تو آپ کے اندر خود بھی ہونا چاہیے. بڑی کو اس میں کیا توہین ہو گیا؟ آپ کہیں ہمارے پہ اعتبار نہیں ہے. عرصہ دراز سے دہائیوں سے لوگ اچ کر کہتے آئے ہیں کہ جو ہمارے اس عدالت میں اعتبار نہیں ہے. کسی مہذب معاشرے میں تو جج کہے گا میرا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ ان کیسز کی ان ججز کو جو جن بیچاروں کے خلاف چل رہے ہیں اس سے زیادہ ان کی کوئی اپنی ضرورت ہے. ان کے مفادات ایسے کیسز کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی کیسز کے ساتھ ہی تو ان کا مستقبل وابستہ ہے، ان کے بچوں کا مستقبل وابستہ ہے. وہ کیسے ان کیسز سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتے ہیں؟ پھر ثاقب نثار کا کردار کون نہیں جانتا؟ یاسمین راشد نے جو کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہمارے جج بیٹھے ہیں، تو یا ان ججز کو سامنے لے کے آئیں یا یاسمین راشد کو جھوٹا کریں پہلے. میں تو جب تک یاسمین راشد کی آڈیو جو ہے، اور کس کے ساتھ؟ غلام محمود ڈوگر CCPA کو کون جس کو 2 ججز نے بحال کیا، کس وجہ سے کیا کوئی سمجھ نہیں آتی. اور انہیں 2 ججز نے کہا نہیں وہ تو ہو بحال تو ہم نے کر دیا، لیکن الیکشن کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ ادھر آؤ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے اندر یہ کئی مقدمات کے ریفرنسز آ رہے ہیں جن میں آپ نہیں بلا سکتے. آپ نے بلایا، یہ سارے کام کیے. تو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، گھبرانا کیا؟ قاضی فیاضی صاحب کے خلاف جب سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس چل رہا تھا، وہ تو کسی بینچ پہ نہیں بیٹھے. بے شمار ججز کو میں جانتا ہوں. یہاں پہ ہمارے دوست ہیں، بعد میں ریزائن کر گئے کیونکہ انہیں سپریم جوڈیشل کونسل کا کیس چلا، فرق عرفان، اور وہ بھی بیچارے بھی شرافت کی مار کھا گئے. جب تک کیس تھا بینچ پہ نہیں بیٹھتے تھے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چل رہا ہے. اب آپ کے خلاف یہ ساری باتیں ہو گئی، ویڈیو آ گئی، آڈیوز آ گئی، سب کچھ آ گیا. نہ آڈیو کو جھٹلایا جا رہا ہے، نہ کنفرم کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے آپ جو ہے ایک تم تراک سے بیٹھے ہیں. مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے جی کہ ایک آپ سینئر ججز کا بینچ بنائے اور فل کورٹ بنائے 10 بندوں کا کم از کم. آئینی مسائل میں یہ پہلی دفعہ میں نے رواج دیکھا پچھلے 8-10 سالوں سے، جب سے یہ نئی ہمارے پاس ٹیڈی بوائے قسم کے ہمارے کورٹ سسٹم آیا ہے. اس کے اندر دیکھا ہے کہ یہ 2 ججز آئینی پٹیشن پہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ آئین نے کہا ہے کہ جو بندہ ووٹ دے گا وزیر اعظم کے یا وزیر اعلیٰ کے، وہ اپنی پارٹی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. انہوں نے کہا جی وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ تو آئین نے کہہ دیا، باقی ہم بتا رہے ہیں آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. اور ججز نے نوٹ لکھا ساتھ 2 بندے، ایک شاید جمال خان بندو خیل تھے اور دوسرے مسرور علی شاہ صاحب تھے. اور باقی 3 کون تھے؟ باقی 3 تھے عمر الطاف بنجال صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، اور ایک شاید منیب اختر تھے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو ری رائٹ کر رہے ہیں، اور بڑی دفعہ پہلے بھی ری رائٹ ہو چکا ہے. یہ مقننہ جو ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی، یہ پارلیمان جو ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی، یہ بیچاری اس کا کام یہی بنتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ سے، اس کے کوکھ سے یہ عدلیہ نے جنم لیا ہے. یہ آئین اس کے کوکھ سے نکلا ہے 1973 کا. آپ نے اس مقننہ کا مذاق اڑا کے رکھا ہوا ہے. آج انہوں نے کیا ہے نا، ایک چھوٹی سی ہے کہ جی پارلیمنٹ کی چیزیں آپ پارلیمنٹ کی بحث نہیں کر سکتے. کس طریقے سے آج انہوں نے آپ کا باجہ بجایا ہے، خواجہ آصف نے بھی اور عرفان صدیقی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کس طریقے سے کہا ہے. وہ دیکھا آئین آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے. آپ کے دروازے پہ تو پتہ کیا کیا دستک دیتا رہا، یہ دروازہ کبھی کھلا نہیں تھا. اس سے تو 1954 کے اندر مولوی تمیز الدین نے دستک دی تھی، جب آپ نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو نکال دیا تھا. اس پہ تو 200 کیس کے اوپر ایوب خان کے ماشاء اللہ کے خلاف دستک دی گئی تھی. اس کے اوپر تو ظفر علی شاہ کیس کا دستک ملی، نصرت بھٹو کیس میں دستک ہوئی. اس میں تو کیا کیا دستخط نہیں دی گئی آئین نے. آئین کی تو آپ نے دھجیوں لگائی کی، آپ نے جنہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ان کے آپ نے ہاتھ چومے، ان کے اوپر آگے آپ نے حلف اٹھائے. آپ سارے کے سارے کون ہیں آپ میں سے جو PCO ججز میں شاید نہ ہو؟ یہ ایک دفعہ وہ پھنس گئے تھے سارے کے، وہ جو نومبر 3 کے ساتھ جو عوام ریلی باہر نکلی تھی. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ آپ فل کورٹ بینچ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نمبر 2 جج ہیں سینیورٹی میں،
اور سردار طارق مسعود صاحب جو نمبر 3 رہ جائے سینیورٹی میں، ان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ کرے، اور پھر یہ سنیں جو ہم سے کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی للکاریں گی، کریں جس کو مرضی ہے، چاہے آپ تو توہین میں ڈالیں۔ اب آپ توہین کے نظام سے ہم باہر نکل چکے ہیں، یہاں سارا کچھ تتر بتر ہو چکا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جو آپ کی مرضی کی ہوگی تو اسی طریقے سے کورٹ چلے گی، اور طلال نہال دانیال وہ جو تھے نا بیچارے رل گئے تھے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بیچاروں کو نوٹس نہیں ملا تھا کہ ڈی چوک میں جانے کا، ان کو معاف کر دیا جائے، یا ہو سکتا ہے نوٹس نہ ملا ہو۔ یہ اس وقت پاکستان جو ہے شدید 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 آئینی سیاسی بحران کی جکڑ میں ہے، اتنا شدید کہ میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ سب سے بڑے اس کے جو ذمہ دار تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہی کہ جنرل باجوہ، اور جنرل باجوہ بھی وہی جو 29 نومبر 2016 کو آئے اور 29 نومبر 2022 تک رہے۔ یہ عمران خان صاحب کی منافقت ہے کہ وہ کہتے ہیں تحقیقات کرائیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ دل و جان سے ہوں، آپ کہیں کہ نہیں، 6 سال کی تحقیقات کرائیں۔ باجوہ کے لچھن جو ہیں 2017 کے نظرداز کر دیں، 2018 کے کر دیں، 2019 کے کر دیں۔ باقی اس وقت اس شدید بحران سے پاکستان نکلتا ہے نہیں نکلتا، نکلے گا کیسے نکلے گا، میرا اللہ جانتا ہے کہ اس یہ مملکت جو کس ڈگر پہنچ چکی ہے۔ بالکل کوئی کچھ بھی نہیں سجھائی دے رہا کہ کوئی کیا کرنے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے دولی شاہ کے چوہے بیٹھے ہیں، جن کو چند گز تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے آگے دیکھ نہیں سکتے، چاہے وہ کسی عدالت میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ سیاست میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ اس پہ سیاست چمکا رہے ہیں۔ یہ تب پتہ چلے گا جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ نہ کرے پاکستان کی بربادی کا اعلامیہ کر دیا جائے، پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں بچنا۔ اب بھی کوئی سوچے گا، میرا نہیں خیال کہ اس وقت کچھ سوچنے والا ہے۔ ہما علینا الا البلاغ۔